لکھنؤ 20 اپریل 2024 ردیفی سلسلے کے 11ویں پڑاؤ میں ردیف غزل پر مشاعرہ کی میز سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں سجائی گئی۔ مختلف عمر کے شعراء نے شرکت فرمائی، جس سے غزل کی سمت و رفتار اور شعراء کے رجحان کا اندازہ ہوا۔ شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران نے طے شدہ پروگرام کے تحت سدھولی کے ڈاکٹر جبار علی رضوان انصاری اور لکھنؤ کے قمر علی صدیقی کے شعری ذوق و شوق اور ادبی خدمات پر گفتگو کی راہ ہموار کی۔ دونوں شخصیات کا میدان جدا مگر مقصد ایک تھا۔ دونوں اردو کے شیدائی و فدائی اور اردو والوں کے غمگسار تھے۔ آج دونوں نہیں ہیں تو اردو والوں پر ان کے خدمت کا اعتراف لازم ہے۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ سلسلہ تعزیت کے بعد غزل ردیف پر مشاعرہ زیر صدارت محمد فاروق جاذب لکھنوی ہوا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی۔ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر سنجے مصرا شوق اور محسن قدوئی نے شرکت کی۔ شعراء نے خوب کلام پڑھا اور سننے والوں نے محسوس کیا کہ غزل کا ایک نیا جہان آباد ہو چکا ہے۔ بات روایتی دائروں سے نکل کر ہو رہی ہے اور بہت خوب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ثروت تقی نے تمام شعراء اور سامعین کا شکریہ یہ کہہ کر ادا کیا کہ یہاں پڑھا گیا تمام کلام کتابی شکل میں آنا چاہیے تاکہ دور حاضر کی تاریخ مرتب ہم لوگوں کا ہے اور رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، جسے پنڈتوں سے بھی ہم رکھتے ہیں۔ پنڈت جی ہمارے ہیں، جناب ایک ہنومان پرساد عاجز ماتوی صاحب تھے، اور جناب سنجے مصرا تو باقاعدہ پنڈت ہیں۔ انہوں نے کبھی ان کے چرن بھی نہیں چھوئے۔ وہ پریشان رہے کہ یار میں بڑا بھی ہوں، پنڈت بھی ہوں، لیکن سنجے کبھی ان کی گردن میں اور کمر میں خم نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ اوریجنل پنڈت ہے۔ اچھا شاعری ان سے اچھی کرتے ہیں، عمر ان کی زیادہ تھی۔ بہرحال اب میں یکے بعد دیگرے سب کو دعوت دیتا رہوں گا۔ حیدر علی صاحب بھی جب آپ کو بیٹھنے میں زحمت ہونے لگے تو بتا دیجیے گا، آپ آرام سے بیٹھیے۔ زحمت کا نام ہے استاد۔ آج یہ بغیر استاد کے آئے اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کو بغیر بیساکھی چلنا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی جو لٹک ہوتی ہے کہ ہم ان کو لائیں گے، وہ ہم کو لائیں گے، اس کا بڑا عیب یہ کہ اب آئی کھسکا جائے، ایک کھسکا ایک کے ساتھ ایک فری، ایک آیا ایک کے ساتھ دو فری، جیسے عورتیں جاتی ہیں نخاس میں تو کبھی کوئی عورت ایک نہیں جاتی، وہ اپنے ساتھ تین اور لے جاتی ہے۔ شاعروں کا بھی تقریباً وہی حال ہے۔ فاروق جاذب صاحب کے ساتھ بڑی اللہ نے ان پہ انعام کیا کہ ان کے شاگرد ان کے یہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، اگر ٹھہر جائیں تو ہم لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں۔ شیلا بھارتی صاحب تقریباً غزل کو پھر سے ریپیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بنا دیا جائے، شاعری کافی اچھی ہو رہی ہے، لہذا اس کو بنا کے پڑھنا چاہیے۔ جناب کیف غازی پوری صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ تشریف لائیں، بالکل جواسال ہیں، تازہ بتازہ ہیں، لیکن ان کا انداز اور ان کی چال ڈھال بتاتی ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں مشاعرے بہت قاعدے سے ماریں گے۔ پڑھنے کا انداز بھی ہے، اور شاعر جو ہوتا ہے وہ کچھ لگے، چال ڈھال سے بھی شاعر ہے۔ جیسے ہم لوگ شاعر جیسے لگتے ہیں، شاعر نہیں۔ وہ والیاسی صاحب تھے تو ان کی جو کاکلیں تھیں، وائٹ بال اور بہت ہی بڑا چہرہ اور بات چیت کا انداز، تو وہ ثابت کرتا تھا یہ ہیں شاعر۔ اس طرح عبد الستار خان جب نکلتے تھے بالکل فوجی معلوم ہوتے تھے، لیکن یہ سب جانتے تھے یہ ہے وہ خطرناک شاعر۔ 150 شعر کہہ کے ایک کپ چائے پلاتے تھے، مطلب ظلم عظیم تھا ان کا۔ اور اس کے بعد اگر جاوید برقی صاحب پہنچ گئے، ظاہر سی بات جو آدمی 7 شعر کہے گا، 11 کہے گا، وہ اچھے کہے گا۔ آپ نے 150 کہیں تو آپ خون پی جائیں گے، سارے قافیے باندھ دیے آپ نے۔ تو وہ چاہتے تھے 5 پارے کی تراویح کی طرح پڑھیے اور آگے بڑھیے، اس میں آہ واہ نہ کیجیے۔ اب معلوم ہے لوگوں نے پہلی بار سنا، یا یہ کہ کس کے یہاں 7 یا 8 شعر ہوئے، نزلت ہوئی، تو لوگوں نے کہا پھر پڑھیے۔ ہم کہنے بنچوت پڑھنے دو کہ اب جان لوگے کیا، اس کی آگے جانے دو، پڑھو آگے۔ تو یہ سب بھی وہاں ہوتا تھا۔ محسن قدوئی صاحب خوب دیکھے ہوئے نسیم اختر صدیقی صاحب جاتے تھے، جب کبھی کوئی عروضی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے یار نسیم میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم شام میں آئیں گے، پریشان نہ ہو، وہیں سمجھائیں گے۔ پھر کہنے لگے یار یہ تسنیم فاروقی نے کہا ہے موسم لب کی بھی خبر رکھنا، خط میں کچھ کیا تتلیوں کے پر رکھنا، یہ موسم لب کیا ہے؟ کہنے ہوتا ہے لبوں کا موسم، آپ کانجی ہاؤس کے منشی آپ کیا جانیں؟ تو کہنے بتائیے صاحب، ایسی شاعری کرتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کئی دن لگ جائیں۔ تو وہ بالکل سیدھی شاعری چاہتے تھے۔ تو میں کسی سیدھے شاعر کو بلاؤں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خود دیر کھڑے ہوئے رہیں، ہم تو مستقل کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر جتنی دیر ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اتنے بڑے لیڈر ہوں گے، اتنے بڑے شاعر اور مجتہد ہو سکتے ہیں۔ تشریف لائیے، اپنے کلام چلوائیے۔
یہاں سے غزل بالکل عجلت میں ہی کہی ہے، ملاحظہ کیجیے، حاضر کر رہا ہوں، علی نظر تشریف فرمائیں، ملاحظہ کیجیے۔ ہوا ہے جس پہ بھی ایک بار تیرا وار غزل، ہوا ہے جس پہ بھی ایک بار تیرا وار غزل، ہوا ہے جس پہ بھی ایک بار تیرا وار غزل، تمام عمر رہا ہے وہ بے قرار غزل، تمام عمر رہا ہے وہ بے قرار غزل، تو سب کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے، تو سب کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے، تو سب کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے، خدا نے بخشے ہیں تجھ کو بھی اختیار غزل، خدا نے بخشے ہیں تجھ کو بھی اختیار غزل، کسی کے واسطے تسکین کا ذریعہ ہے، کسی کے واسطے تسکین کا ذریعہ ہے، کسی کے واسطے تسکین کا ذریعہ ہے، کسی کے واسطے ہے وجہ انتشار غزل، کسی کے واسطے ہے وجہ انتشار غزل، کسی کے واسطے تسکین کا ذریعہ ہے، کسی کے واسطے تسکین کا ذریعہ ہے، کسی کے واسطے ہے وجہ انتشار غزل۔ ملاحظہ کیجئے گا، اس شعر کو بھی حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ وہی غزل تو میری زندگی کا حاصل ہے، وہی غزل تو میری زندگی کا حاصل ہے، وہی غزل تو میری زندگی کا حاصل ہے، جو میں نے خواب میں لکھی تھی ایک بار غزل، جو میں نے خواب میں لکھی تھی ایک بار غزل۔ ملاحظہ کیجئے گا، حاضر کر رہا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کے تیرے واسطے ہے کیا اعزاز، ملاحظہ ثانی مصرع، اب اس سے بڑھ کے تیرے واسطے ہے کیا اعزاز، اب اس سے بڑھ کے تیرے واسطے ہے کیا اعزاز، کیا ہے تجھ پہ غریبوں نے اعتبار غزل، کیا ہے تجھ پہ غریبوں نے اعتبار غزل۔ آخری شعر ملاحظہ کیجئے گا، کربلا نے بھی غزل میں انقلابی پہلو داخل کیے، ملاحظہ کیجئے گا۔ ملی ہے چہرے پہ جس دن سے خاک کرب و بلا، ملی ہے چہرے پہ جس دن سے خاک کرب و بلا، ملی ہے چہرے پہ جس دن سے خاک کرب و بلا، بڑھا ہے اور تیرے حسن پر نکھار غزل، بڑھا ہے اور تیرے حسن پر نکھار غزل، ملی ہے چہرے پہ جس دن سے خاک کرب و بلا، ملی ہے چہرے پہ جس دن سے خاک کرب و بلا، بڑھا ہے اور تیرے حسن پر نکھار غزل۔ بہت شکریہ، عزت افضائی۔ کیف صاحب نے آج پھر متاثر کیا، اچھے اشعار سے نوازا انہوں نے، قابل مبارکباد۔ اور اب سن لیا جائے جناب نصیر احمد نصیر صاحب کو۔ صدر محترم کی اجازت، مطلع حاضر ہے، سماعت کریے گا۔ عرض کیا ہے کہ کسے ہوئی نہ زمانے میں دستیاب غزل، کسے ہوئی نہ زمانے میں دستیاب غزل،
کہیں پر چاند کہیں پر ہے آفتاب غزل، کسے ہوئی نہ زمانے میں دستیاب غزل، کہیں پر چاند کہیں پر ہے آفتاب غزل، اور سوال یہ ہے وہ رکھتے ہیں رائے کیا اپنی، سوال یہ ہے وہ رکھتے ہیں رائے کیا اپنی، کسی کے کہنے سے ہوگی نہ لاجواب غزل، سوال یہ ہے وہ رکھتے ہیں رائے کیا اپنی، کسی کے کہنے سے ہوگی نہ لاجواب غزل۔ اور شعر حاضر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تعریف میں کروں ان کی، وہ چاہتے ہیں کہ تعریف میں کروں ان کی، اور مجھے جنون کے لے آئے انقلاب غزل، وہ چاہتے ہیں کہ تعریف میں کروں ان کی اور مجھے جنون کے لے آئے انقلاب غزل، اور یہ وقت وہ ہے کہ آپس میں طے کیا جائے، یہ وقت وہ ہے کہ آپس میں طے کیا جائے، ادو کے واسطے کیسے بنے عذاب غزل، یہ وقت وہ ہے، یہ وقت وہ ہے کہ آپس میں طے کیا جائے، ادو کے واسطے کیسے بنے عذاب غزل، اور بیان جس میں نہیں اس کی کبریائی کا، بیان جس میں نہیں اس کی کبریائی کا، میری نگاہ میں سب سے ہے وہ خراب غزل، میری نگاہ میں سب سے ہے وہ خراب غزل۔ اور شعر حاضر ہے کہ گناہ کر کے گناہگار چھپ نہیں سکتا، گناہ کر کے گناہگار چھپ نہیں سکتا، اتار دیتی ہے چہرے کی ہر نقاب غزل، اتار دیتی ہے چہرے کی ہر نقاب غزل۔ اور ہمارے قتل کو منصف نے حادثہ مانا، ہمارے قتل کو، شاید یہ شعر اشارہ ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اتار دیتی ہے چہرے کی ہر نقاب غزل، ہمارے قتل کو منصف نے حادثہ مانا، زبان کھولیے کہیے کوئی جناب غزل، ہمارے قتل کو منصف نے حادثہ مانا، زبان کھولیے کہیے کوئی جناب غزل۔ اور ہر ایک سوال نے پیدا کیے سوال کئی، ہر ایک سوال نے پیدا کیے سوال کئی، اور ہر ایک سوال کا دیتی رہی جواب غزل، ہر ایک سوال کا دیتی رہی جواب غزل۔ اور تیرے وجود سے غافل وہ ہو نہیں سکتے، تیرے وجود سے غافل وہ ہو نہیں سکتے، کہ جن کی آنکھوں میں بستے ہیں تیرے خواب غزل، کہ جن کی آنکھوں میں بستے ہیں تیرے خواب غزل۔ اور مقطع حاضر ہے کہ تیرے ہی حسن کے چرچے ہیں سارے عالم میں، تیرے ہی حسن کے چرچے ہیں سارے عالم میں، نصیر لائے کہاں سے تیرا جواب غزل، تیرے ہی حسن کے چرچے ہیں سارے عالم میں، نصیر لائے کہاں سے تیرا جواب غزل۔ بہت بہت شکریہ۔ نصیر لائے کہاں سے وہ لاجواب غزل، یہ تھے جناب نصیر احمد نصیر، بہت اچھے قوافی کے استعمال سے اچھی غزل بنائی۔ اب تھوڑا سا ماحول بدلا جائے اور سن لیا جائے قبلہ مسرور شاہ جہاں پوری صاحب کو۔ مسرور صاحب کو گداتے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں، اور غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ یہ تین کام جس شاعر کے یہاں ہوتے ہیں وہ شاعر بڑا ہوتا ہے، وہ نام ہے جناب مسرور شاہ جہاں پوری کا۔ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ صدر محترم سے جات، جب بھی یہاں آتا ہوں تو میں اس کو دیکھ کر بہت چونک جاتا ہوں کہ نظمیں، رباعیات اور دوہے وغیرہ کہنے والوں کا سواگت ہے۔ تو پچھلی بار میں نے کہا تھا میں وغیرہ بھی کوشش کرتا ہوں، باقی یہ تین چیزیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کچی پکی غزل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غزل جو ہے وہ اس کی ردیف ہے، تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا ماحول بنانا چاہتا ہوں، لیکن موضوع تو بہرحال غزل کا رہے گا کہ ہوٹ ہو جانے کا محفل میں ہمیں خدشہ نہیں،
شاعر کو سب سے بڑا خدشہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہوٹ نہ ہو جائے. تو میں پہلے ہی اسے کلیئر کیے دیتا ہوں کہ ہوٹ ہو جانے کا محفل میں ہمیں خدشہ نہیں. خوب واقف ہیں میاں ہم اپنی استعداد سے، اور کون سی پٹ جائے گی اپنی کے ماتم کیجئے، ہم تو لاتے ہیں کرائے پر غزل استاد سے. لیکن بھائی آج میں کرائے پر نہیں لا سکا کیونکہ معاملہ دوسرا تھا، پہلے ہی وہ طے ہو چکا تھا. تو اس میں کوشش کی ہے شاید کچھ شعر پسند آ جائے. میرا موضوع جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہیومر ہے، تو آج یہ کچھ زیادہ ہی لائٹ ہو گیا ہے. تو اسے یوں سمجھیے کہ سمجھ کر شعر میرے داد دینے کی ضرورت کیا ہے. سمجھ میں ہر کسی کے کب میرے شاہکار آتے ہیں، اور اکیلے آپ ہی کا درد سر ہرگز نہیں بھائی، سمجھ میں خود کہاں مجھ کو میرے اشعار آتے ہیں. تو داد بات مت دیجیے، صرف شعر سنیے اور مجھے نکل جانے دیجیے. مطلب سماعت فرمائیے کہ ہم نے لکھی جو پہلی بار غزل، ہم نے لکھی جو پہلی بار غزل، ہوئی تنقید کا شکار غزل. ہم نے لکھی جو پہلی بار غزل، ہوئی تنقید کا شکار غزل. وہ چاہتا تھا مزاح میں لکھوں، چاہتا تھا مزاح میں لکھوں، ہو گئی اور سوگوار غزل. چاہتا تھا مزاح میں لکھوں، ہو گئی اور سوگوار غزل. اور کوئی آمد کا شعر ہو نہ سکا، کوئی آمد کا شعر ہو نہ سکا، ہوئی آورد کا شکار غزل. اور کاش ویسی ہم بھی لکھ پاتے، کاش ویسی ہی ہم بھی لکھ پاتے جس طرح لکھ گئے خمار غزل. کاش ویسی ہی ہم بھی لکھ پاتے جس طرح لکھ گئے خمار غزل. اور گو وہ میری ہی پڑھ رہی تھی غزل، گو وہ میری ہی پڑھ رہی تھی غزل، ہو گیا ان سے سن کے پیار غزل. گو وہ میری ہی پڑھ رہی تھی غزل، ہو گیا ان سے سن کے پیار غزل. اور یہ کہاوت ہے کہ دال میں کالا. یہاں میں نے ایک پوئٹک لائسنس کی تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ اجازت لے لی، اس کا استعمال ہوا ہے کہ داد میں کچھ ضرور کالا ہے، داد میں کچھ ضرور کالا ہے. دال میں تو کالا ہوتا ہی رہتا ہے، داد میں کچھ ضرور کالا ہے، سن رہے ہیں وہ بار بار غزل. داد میں کچھ ضرور کالا ہے، داد میں کچھ ضرور کالا ہے. بہت بہت شکریہ. داد میں کچھ ضرور کالا ہے، سن رہے ہیں وہ بار بار غزل. بہت بہت شکریہ. اور وہ تو کھجلا رہے تھے کان اپنے، وہ تو کھجلا رہے تھے کان اپنے، ہوئے ہم پڑھ کے شرمسار غزل. وہ تو کھجلا رہے تھے کان اپنے، ہم ہوئے پڑھ کے شرمسار غزل. اور کون سی بزم میں پڑھوں بھائی، کون سی بزم میں پڑھوں بھائی، ہر جگہ پیٹ رہی ہے یار غزل. کون سی بزم میں پڑھوں بھائی، ہر جگہ پیٹ رہی ہے یار غزل. اور مال اوروں کا لے کے لکھ ڈالو، مال اوروں کا لے کے لکھ ڈالو، تم بھی مسرور شاندار غزل، تم بھی مسرور شاندار. کہ کوئی آمد کا شعر ہو نہ سکا، کوئی آمد کا شعر ہو نہ سکا، کوئی آورد کا شکار غزل. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.